قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات محمد ہماری گفتگو ذکر کے اثرات انسانی زندگی پر یہاں تک پہنچی کہ وعظ و نصیحت زبانی ذکر کا ایک مرحلہ ہے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے، اور اگر اس کا اثر نہ ہو تو یہی دل قسی القلب بن جاتا ہے. قساوت قلبی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جہاں وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہو. وعظ و نصیحت کے لیے یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس کے لیے کسی سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے. اگر ایک چھوٹا بڑے کے سامنے وعظ کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے تو اس عنوان سے اس کی بات سننی چاہیے کہ یا تو وہ اپنی خبر دے رہا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے اور جو معلوم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ، یا اس عنوان سے سننا چاہیے کہ آپ کی تربیت کا اثر تو اتنا ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں اس کی بات میں وزن ہو جس سے اب تک ہم آشنا نہ رہے ہوں. لہذا چھوٹے کی بھی نصیحت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ کل کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے. رسول خدا، امین وحی خدا، معدن علم، ایسا پیغمبر جبرائیل سے کہتا ہے کہ عظنی، مجھے نصیحت کرو، مجھے واعظ کرو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ذات جناب قمبر سے کہتے ہیں عظنی، مجھے نصیحت کرو، واعظ کرو. اور میں نے اس کا جو پہلو تھا وہ کل آپ کے سامنے پیش کیا.
یہ وہ ذوات ہیں جو نصیحت کی محتاج نہیں ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے تربیت کی ہے اس کا اثر کتنا ہے۔ یہ زبان وہ کہہ رہی ہے جو ہم نے سکھایا ہے، یہ دل وہ بول رہا ہے جو ہم نے بتایا ہے، اور ظاہر ہے اچھی تربیت وہی ہوتی ہے کہ اسے ایک بار اپنے سامنے آزما بھی لیا جائے۔ اچھی تربیت وہی تربیت ہوتی ہے، اور ایک سلسلہ ہے تاریخ اسلام میں نصیحتوں کا۔ اور امام نے بھی فرمایا، جو علم اولین و آخرین ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے توریت سے 5 کلمہ اخذ کیا ہے، اور وہ ایسے کلمات ہیں جسے ہم نے واعظ کے عنوان سے، نصیحت کے عنوان سے محفوظ کیا۔ اگر ایک عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ شیطان کے برابر ہے۔ ایک عالم اپنے علم کے برابر اگر عمل نہ کرے تو شیطان کے مساوی ہے۔ بلعم باعور کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ کے اسماء اعظم میں سے کچھ اسماء پتہ چل گئے تھے، اسماء اعظم کا کچھ علم آ گیا تھا، اس سے وہ ایسے اعمال انجام دیتا تھا کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے لیے راہ گشا ہوتا تھا اور لوگ مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔ لیکن جب اس نے اپنے اس علم کا، اس کمال کا مس یوز کیا، جناب موسیٰ کے خلاف استعمال کیا، تو پروردگار نے یہ نعمت سلب کر لی اور بتایا جو اب تک عالم کہلاتا رہا اب وقت کا شیطان ہے۔ ایک حاکم، ایک بادشاہ اگر عدالت سے کام نہ لے، ظلم سے کام لے، تو فرعون کے مساوی ہے۔ ایک فقیر اگر کسی مالدار سے اس لیے قریب ہو رہا ہے تاکہ کچھ مال مل جائے تو وہ کتے کے مساوی ہے۔ اور ایک مالدار انسان اگر اپنے مال کا صحیح استعمال نہ کرے تو ایک مزدور کے برابر ہے۔ اور ایک خاتون اگر باعفت نہ ہو، اگر ایک خاتون عفیفہ نہ ہو تو وہ کنیز کے مساوی ہے۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن یوں نہیں کہتا ہے ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہو چونکہ یاد دلانا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ شاید یہ مومنین کی قید بتاتی ہے، شاید یہ مومنین کی یہ شرط بتاتی ہے کہ ذکر کا فائدہ ہر کسی کو نہیں ہوتا، ذکر کا فائدہ ہر کسی کو نہیں ہوتا، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسی کو فائدہ ملتا ہے۔ اب اگر کوئی خاتون عفت کے حدود کو تار تار کر دے تو مجھ سے نہ پوچھو، اس کے ایمان پہ بحث کرو۔ کیسے ممکن ہے جو خاتون خود کو کنیز زینب کہے، جو خاتون خود کو کنیز فاطمہ کہے، خود کو کنیز فضہ کہے، زبان کچھ کہے اور کردار کچھ کہے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ زبان جو کچھ کہے، کردار کچھ کہے، اسے علمی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، منافقت کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں نفاق نہیں ہوتا ہے۔ اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسلام کے جو اصول ہیں اس کا پابند ہو۔ دیکھیے کچھ مراتب ہیں اسلام میں جو بتائے گئے ہیں، تعلیمات دی گئی ہیں۔ جب تک انسان کا اسلام مکمل نہ ہو ایمان کی طرف نہیں بڑھ سکتا، جب تک ایمان کامل نہ ہو تقوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ غور کیجئے گا جو کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی اس لیے 2 قسمیں کی گئیں، ایک ظاہری اسلام اور ایک واقعی اسلام۔ ظاہری اسلام کیا ہے؟ من اقر اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ مسلم، جس نے زبان سے اقرار کیا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی ظاہری تعریف یہ ہے، اور یہ ظاہری مسلمان ہے، چاہے اس نے دل سے یہ جملہ کہا ہو، چاہے زبان سے کہا ہو، چاہے حقیقتاً کہا ہو، چاہے سیاستاً کہا ہو، حالات کے تابع ہو کے کہا ہو، لیکن جس نے زبان پہ جاری کر دیا اس پر حکم اسلام لاگو ہو گیا۔ لیکن اسلام حقیقی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں۔ اسلام حقیقی کی تعریف میں علماء نے کہا الاسلام ہوا تسلیم۔ اسلام یعنی خود کو پروردگار کی بارگاہ میں تسلیم کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو وہ کہے اسی کے مطابق عمل کرنے کا جب جذبہ پیدا ہو جائے تب اسلام شروع ہوتا ہے۔ اسلام کی حقیقی تعریف بتا رہا ہوں، تسلیم، خود سپردگی جسے کہتے ہیں۔ آپ نے خود کو کسی ذات کے حوالے کر دیا، جب یہ حقیقت پیدا ہوتی ہے تو اب یہ نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر ایک فوجی کسی ملک کے فوجی کے سامنے خود کو سرنڈر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ سامنے والے کا ارادہ ہو ویسے ہی یہ چلتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف۔ سرنڈر کا مطلب یہ ہو گیا تسلیم کر دیا، اب جو تم کہو گے وہی کریں گے۔ اب اپنی مرضی نہیں ہے، مرضی تمہاری ہے، عمل ہمارا ہے۔ عزیزو، اگر کوئی واقعی مسلمان خود کو سمجھتا ہے تو دیکھے کہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، آیا خدا کی جو مرضی ہے اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہی حقیقی اسلام ہے، اور اگر اپنی مرضی پہ چلتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے تصور کا اسلام ہے۔ تاریخ میں ایسا اسلام بنانے والے بہت ملے۔ جب انسان اسلام کی منزل پر اس حقیقت کے سامنے آتا ہے تب ایمان کا درجہ شروع ہوتا ہے، تب ایمان کا درجہ شروع۔ کیا مطلب ہے کہ جب آپ نے اپنے کو اس کے حوالے کر دیا اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے، تو اب جب عمل شروع ہو گیا تو اسی کا نام ایمان بن گیا۔ اب بات کا وزن واضح ہوا کہ رسول نے یہ نہ کہا یا علی حب کا اسلام، اور کہ یہ کہنا چاہتا ہوں یا علی حب کا اسلام، یہ نہ کہا کہ یا علی حب کا ایمان و تقوی، یعنی علی کی محبت کا آغاز وہاں ہوتا ہے جہاں اسلام حقیقی ہو، ظاہری نہ ہو۔ یعنی جہاں اسلام حقیقی ہو، اور جب اسلام حقیقی ہوتا ہے تو اب ایمان علی ابن ابی طالب کا آغاز ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ رسول نے جو یہ کہا تھا علی تمہاری محبت ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ واضح لفظوں میں کہ اگر اسلام مکمل ہے تب یہ درجہ شروع ہوا، یعنی علی کی محبت کا آغاز عمل سے ہے۔ علی کی محبت کا آغاز عمل سے ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ عمل کی منزل میں ہم کہاں ہیں۔ ہمارا معاشرہ سماج سے ڈرتا ہے، سماج کے بنائے ہوئے اصولوں کا لحاظ کرتا ہے، نہیں پتا خدا کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر علی کی محبت کا دعویٰ ہے تو کہتے ہیں علی کی محبت زبان سے نہیں کردار سے ثابت ہوتی ہے، کہ ہر گزرنے والا کہتا ہے کہ یہ کس کا محب ہے۔ اسی لیے ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ زمانے کا ایک عیسائی یا یہودی عالم کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ عالم جو یہودی یا عیسائی ہے
یہ آ کر کچھ ایسی باتیں کہہ رہا ہے جو خلاف عقل و منطق ہے، جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، لیکن جو اس نے عملی ثبوت دیا وہ کچھ عجیب طریقے کا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ کیا بےہودگیاں ہیں، حماقت والی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں جب حقیقت نہیں پتا ہے تو یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیے، مقابل میں اسے ناراض ہونا چاہیے نہیں، لیکن پلٹ کے کہتا ہے کیا تم شاگرد امام صادق ہو؟ کہتے ہاں۔ کہتے لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو بہت مسکرا کے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو بہت مسکرا کے گفتگو کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کتنا پرانا ہمارے ان کے درمیان رابطہ رہا ہو۔ ہم ان کے سامنے جب بولتے ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن جب وہ بولنے لگتے ہیں تو لگتا ہے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے؟ لگتا ہے کہ لبوں سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ جب تک ہم بول رہے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن جب وہ بولنا شروع ہوتے ہیں تو ہماری ہر دلیل لگتا ہے کہ کوئی ارزش اہمیت ہی نہ رکھتی رہی ہو۔ تو تم شاگرد امام صادق نہیں ہو سکتے ہو۔ امام کی تربیت نے دنیا کو یہ بتایا کہ سامنے والا ہمارا مومن ہو یا نہ ہو، کردار کا وہ سکہ ہوتا ہے جو دل پہ اثر کرتا ہے۔ لہذا ہم میں اور آپ میں یہ خوبی آنی چاہیے کہ زبان خاموش ہو، کردار بولے کہ علی والا بول رہا ہے۔ تربیت اس انداز سے ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی خاتون عفت کے مسئلے میں اسلام کے دستور کے مطابق نہیں ہے تو سماج اسے کچھ بھی عنوان دے، امام کی نظر میں کنیز ہے، اور وہ کنیز جسے مذموم نگاہوں سے تاریخ نے دیکھا۔ اور ہم نے دیکھا واعظ و نصیحت کا وزن یہیں سے ثابت ہوتا ہے۔ کہتے رہو، ہو سکتا ہے زمانے کی چادر اس پہ چڑھ گئی ہو سکتا ہے برے لوگوں کی ہم نشینی کا یہ اثر ہو سکتا ہے غلط تبلیغات کا یہ اثر ہو۔ کہو، مومنین کو گفتگو کرنے سے، واعظ و نصیحت کرنے سے فائدہ ملتا ہے، جیسا بات کہنا۔ اور جس دل میں آمادگی ہوگی وہ اسے ایکسپٹ کرے گا۔ خدا نہ کرے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وائے ہو اس دل پر جو ذکر خدا سے قسی القلب ہو جائے۔ وائے ہو، یعنی جس دل میں ذکر خدا نہ جائے۔ قرآن کی تعبیر سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کہتی ہے کہ وہ دل قسی القلب ہے، اور جو دل قسی القلب ہوتا ہے وہ امام کے قتل پر آمادہ کرتا ہے۔ اب جنہوں نے امام کو قتل کیا مجھ سے نہ پوچھو وہ کیا تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس دل میں ذکر الہی کا اثر نہ ہو وہ قسی القلب ہو جاتا ہے، اور رسول فرماتے ہیں علی تمہارا قاتل قسی القلب ہوگا۔ تو وہ قساوت قلبی وہاں تک لے جاتی ہے۔ لہذا واعظ و نصیحت کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا قساوت قلبی کا اثر۔ تاریخ کہتی ہے کہ عبد الملک مروان ایک مرتبہ گیا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، چاہتا ہے طواف کرے مگر قدم ساتھ نہیں دیتے۔ طواف کرے قدم ساتھ نہیں دیتے، چاہتا ہے ذکر کرے زبان ساتھ نہیں دیتی۔ سوچا نماز ہی کے لیے کھڑے ہو جائیں، دیکھا اعضا جو ہے تیار نہیں ہے، پریشان۔ ایک شخص کو بھیجا، کہا جاؤ ابو حازم کو بلا کے لے کر آؤ۔ وقت کا عالم دین تھا،
ابو حازم کو بلایا گیا، کہا ابو حازم میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بڑی امیدوں کے ساتھ میں یہاں تک تو آیا ہوں، بڑی امیدوں کے ساتھ میں یہاں تک آیا ہوں، طواف کرنا چاہتا ہوں طواف نہیں کر پاتا، ذکر کرنا چاہتا ہوں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں دل آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں ابو حازم، اگر ابھی حجاج میرے بارے میں یہ کہتا کہ میں 200-300 لوگوں کا قاتل ہوں تو مجھے کوئی عیبا نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن کیا بات ہے، دیکھیے افتخار بھی ہے تو کس چیز کا، افتخار بھی ہے تو کس چیز کا؟ پتا چلا قتل کا جذبہ وہی رکھتے ہیں جو عبد الملک بن مروان جیسے ہو، قتل کا جذبہ وہی لوگ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے ہم کیا کریں؟ کہا سرکار ایک بات کہوں اگر آپ کو بری نہ لگے؟ کہا نہیں میں نے اسی لیے بلایا ہے۔ کہا سرکار جب انسان کی زبان معصیت سے بھر جائے، آنکھ اور دل نافرمانی سے بھر جائے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، تو ایسے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، ایسے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے اب دل ساتھ نہیں دیتا ہے۔ جب دل تیار نہ ہو تو نہ حمد خدا ہوتی ہے نہ ذکر الہی ہوتا۔ بس یہی سے ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ ذکر الہی وہی ہوتا ہے جہاں دل تیار ہو، جہاں دل آمادہ ہو، جہاں زبان میں طہارت ہو۔ اب علی کا ذکر ہر کوئی نہیں کر سکتا، دل کی طہارت ضروری ہے، زبان کی پاکیزگی ضروری ہے۔ یہ ہے اگر دل سخت ہو جائے، لیکن اگر دل میں واعظ و نصیحت کا اثر ہو تو ہم نے دیکھا کہ تاریخ نے لکھا، واقعہ بڑا مشہور ہے، داستان راستان میں یہ واقعہ ہے کہ مامون کا، بعض نے ہارون رشید لکھا کہ ہارون رشید کا بیٹا، دیکھیں اثر ہوتا ہے جہاں واعظ و نصیحت کا۔ ہارون رشید کا بیٹا ہے اور وہ سارے کام کرتا ہے جو باپ نہیں کرتا۔ ایک دن وزیر نے کہا تمہیں پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹوں میں اپنے اس بچے کی طرف توجہ نہیں دی اور یہ آپ کی تربیت سے باہر جا رہا ہے، آپ کی تربیت سے باہر کا کیا مطلب؟ نماز پابندی سے وہ پڑھتا ہے، ذکر علی وہ کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی تربیت سے باہر جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا اس انداز سے گفتگو کرنا بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت کیسی ہے، باپ کیسا ہے، یہ بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ کہاں بات صحیح کہتے ہو؟ کہا پھر؟ کہا بلاؤ اسے، بلایا، کہ بیٹا تم میرے لاڈلے ہو، میری پہچان ہو، میری آبرو ہو، یہ جو تم باتیں کرتے ہو، یہ کام کرتے ہو، یہ کچھ پسند نہیں آتا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آج سے سرزمین مصر پہ جاؤ اور پورا سرزمین مصر تمہارا ہے، پورا سرزمین مصر تمہارا ہے، تم وہاں سے خراج لینا، مالیات لینا، تم زندگی عیش کے ساتھ گزارنا۔ بیٹے نے وہیں باپ کے سامنے کاغذ پٹخ دیا، بیٹے نے کاغذ پٹخ کے جملہ کہا، جس کے دل میں علی کی ولایت ہو اسے اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے دل میں علی کی
کی ولایت ہو، علی کی محبت ہو، اسے مصر نہیں چاہیے۔ مصر تو ایک محدود جگہ کا نام ہے، جب ولایت دل میں ہوتی ہے تو کائنات پہ اختیار ہو جایا کرتا ہے۔ جب ولایت دل پہ اثر کرے تو انداز دیکھیے، کون ہے جسے دولت نہیں چاہیے؟ کون ہے جسے دولت نہیں چاہیے؟ لیکن جب ذکر خدا کا اثر، ذکر الہی کا اثر دل پہ ہو جائے تو پھر مادیت کی دنیا ہی جو پوچھ نظر آتی ہے۔ لوگوں نے سوچا بیت المال مل گیا تو شاہی مل گئی، لوگوں نے سوچا کہ مسرد مل گئی تو دنیا کا اختیار مل گیا، لیکن بڑے چھوٹے تھے وہ لوگ جن کی نگاہیں بھی بڑی چھوٹی تھیں، لیکن کچھ نے دیکھا کہ اگر خدا مل گیا تو کائنات مل گئی، اگر خدا مل گیا تو نہ صرف یہ دنیا کا اقتدار مل گیا، دنیا کے اوپر کا بھی اقتدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر جہاں جہاں خدائی ہے وہاں اس کے بندہ، اس کا جو مظہر ہے اس کا اثر ہے۔ جہاں جہاں خدائی ہے وہاں اس کے ایسے مطیع بندے کا اثر ہے۔ تبھی تو مولا نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ وہاں کے لوگ بھی مطیع ہیں، یہاں کے لوگ بھی مطیع ہیں، اور انسان ہی صرف مطیع نہیں ہے، انسان ہی صرف مطیع نہیں ہے، فرما بردار صرف انسان نہیں، جنوں پہ بھی حکومت انہی کی ہے۔ تو عزیزو، جو ذکر الہی سے اپنی حقیقت پہچانتا ہے اس کے اثرات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے سامنے یہی ہارون ہے، بیٹھا ہوا ہے اور ایک تماشا دیکھتا ہے۔ کیا کہ یہ وقت کا امام ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 9 کے پاس اقتدار، 9 کے پاس حکومت، 9 کے پاس طاقت اس کی نگاہ میں، 9 کے پاس وہ افراد جو ان کی واہ واہ کریں، لیکن پھر بھی خانہ کعبہ کے سامنے جب آیا، یعنی ان کی نگاہ میں، موسیٰ ہارون کی نگاہ میں جب امام موسیٰ کاظم آئے خانہ کعبہ کے پاس تو کیا دیکھا؟ لوگ خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کر کعبہ ولایت کی طرف گھوم گئے۔ لوگ کیا؟ ایک اور بات کہوں، یہ تو انسان کی بات تھی، کعبہ ولایت کی طرف آنا۔ یاد ہو واقعہ جس خاتون نے خود کو زینب کہا تھا؟ تو وقت کے امام نے مشکل کو حل کیا اور کیا کہا تھا؟ اگر یہ آل رسول ہے تو اسے جانور اذیت نہیں پہنچا سکتے، لہذا اسے وہاں ڈال دیا جائے۔ جیسے یہ بات اس تک پہنچے، کہا نہیں میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ وزیر نے مشورہ دیا بڑا اچھا موقع ہے، نسخہ انہوں نے دیا ہے، آزما لیا جائے۔ ہے نہیں ہے؟ غور کیجئے کہ جو بات کہنا چاہتا ہوں، نسخہ بڑا اچھا دیا، انہی پہ آزما لیا جائے۔ میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، آپ بھی تو آل رسول ہیں، بسم اللہ۔ اب ڈالے کون؟ مسئلہ یہ کہ یہ دروازہ کھلا نہیں کہ حملہ شروع، تو کہا یہ جو ہے سیڑھی جو لگی ہوئی ہے اس سے چڑھیے، لیکن دیکھنے کے لیے کسی میں یہ جرات نہ ہوئی کہ سامنے کھڑا ہو کے دیکھے، روشن دان سے دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ قدم ادھر بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اندر کے جانور جو وحشی کہلاتے ہیں وہ سب آراستہ ہو رہے ہیں، اور اس بشر کی عقل پہ مسکرا رہے ہیں۔
کہ عقل رکھ کے جسے تم نہ پہچانے لاشعوری میں بھی ہم شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں. جیسے جیسے قدم نیچے بڑھتا گیا ویسے ویسے ہی آگے بڑھتے گئے، ویسے ویسے آگے بڑھتے گئے. امام کا قدم جیسے نیچے پہنچا سب کے سر جھک گئے. بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ سب بنا کے طواف کرنے لگے، طواف کرنے لگے. تم شیر ہو، وحشی جانور ہو، تمہارے بارے میں تو شہرت کچھ اور ہے. کاش شہرت جو بھی ہو، لیکن جب وقت کا امام آتا ہے تم اپنی حیثیت پہچانتے ہیں. اس سے بہتر کیا ہوگا کہ کعبہ ولایت ہو تو طواف کیا جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ انسان نے نہ پہچانا. مطلب بلاتا ہے ہارون، کہتے یہ بتائیے آپ کے پاس نہ جاہ و حشم ہے، نہ تخت، نہ دولت. آخر میرے پاس تو سب کچھ ہے لیکن میرے آس پاس کوئی نہیں، اور آپ کے اطراف پورا لشکر، پورے مسلمان چاہے کل تک نہ آئے ہوں لیکن خانہ کعبہ دیکھ کر دل میں خدا کی یاد ہر ایک کو آتی ہے. دل میں خدا کی یاد ہر ایک کو آتی ہے. کل تک کیسے حالات ہو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے جذبات یہ کہتے ہیں کہ وہ کہو جو خدا چاہتا ہے. تو جب خدا کا نمائندہ دکھائی دیا تو یہ نہ دیکھا کل تک ہم کیا تھے. خدا کے بعد جس کی یاد ہے اسی کو موسی کاظم کہتے. اس لیے اطراف جمع ہو گئے. تو امام نے ایک جملہ کہا، جانتے ہو لوگ ہمارے اطراف کیوں ہیں؟ انت امام الجسوم وانا امام القلوب. بات صرف اتنی ہے، تم جسموں کے امام ہو، ہم دلوں کے امام ہیں. تلوار جسم بچاتی ہے ڈر کی وجہ سے، تلوار کا ڈر جسم بچاتا ہے لیکن کردار کا اثر دل کو قوی کرتا ہے. اور جس دل میں خدا کا ذکر ہو وہیں سے ولایت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے. اے ثواب ہو محمد والے محمد پر. تو خدا نہ کرے کسی کا دل قسی القلب بن جائے اور واز کا اثر نہ ہو. ذکر زبانی کا دوسرا مرحلہ ہے واز و نصیحت. اہل بیت نے بہت کوشش کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کوشش کی کہ سدھر جائیں، لوگ چلے آئیں. اتنا ظلم کیا مگر کبھی پلٹ کے ظلم کو نہیں گنوایا. ہم ہوتے ہیں تو فوراً ظلم کی ایک فہرست، لیکن یہ وہ ہیں جو کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، اپنے سامنے آنے والے کو شرمندہ نہیں کرتے. آئینہ وہ دکھاتے ہیں جو خود کردار سے ضعیف ہو جائیں، لیکن آئینہ جو اصلاح کا ہو وہ یہ پیش کر دیتے ہیں. کوئی بھی ہو، واعظ و نصیحت کے لیے کہا یہ مت دیکھنا کون کس مقام پہ ہے، یہ دیکھنا کہ اگر ذمہ داری ہے اور کہہ سکتے ہو تو اپنی بات کہنا چاہیے. اور جس نے بھی لیا معصومین نے اسے پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ذکر کا ہے، مسئلہ ذکر کا ہے، اور جو اہل ذکر ہو وہ اس منزل میں کمزور نہیں پڑ سکتا. اسی لیے مدینۃ المعاجز جلد 2 صفحہ نمبر 360 پہ بہت اچھے انداز سے یہ واقعہ ملا، واعظ و نصیحت کے عنوان سے، کہ امام وقت بھی ہیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. کسے؟ جو اپنے خیال میں وقت کا خلیفہ ہے. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، تمام مسلمان جنہیں قابل اعتبار مانتے ہیں،
جنہیں موثق مانتے ہیں، جنہیں ایک ایسا راوی مانتے ہیں جو جھوٹ نہیں بول سکتا، یہی جناب جابر نقل کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں دیکھا کہ خلیفہ دوم آئے اور آتے ایک جملہ کہا، آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیے، ہمیں علی سے بات کرنی ہے. تو جناب جابر نے کہا، کون سا ایسا راز ہے جو آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھ سکیں؟ نہ رسول نے کبھی اپنی بارگاہ سے ہمیں ہٹایا، نہ علی نے کبھی بارگاہ سے ہٹایا، تو آخر یہ راز کیسا کہ جسے آپ لے کر آ رہے ہیں؟ یہیں سے بتایا رسول کی روش اور ہے، خلافت کی روش اور ہے، یہ واضح کیا. لیکن دیکھا تو باہر آ گئے. کلے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے. کیا دیکھا؟ کچھ دیر تک باتیں ہوئی دونوں کے درمیان، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ دونوں لوگ ممبر کی طرف گئے. اور ممبر پہ جانے کے بعد مولا نے ایک بار اپنا ہاتھ چہرے پہ پھیرا. میں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے آواز دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں اپنے سردار لشکر کو. ہم ماجرا نہ سمجھ سکے. جب وہاں سے اترنے لگے تو دیکھا علی اتنا کہہ رہے تھے کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ کہ یقین رکھیے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو جناب جابر کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے رہنمائی کی ہے اور جس کا جو حق ہے اسے دینے کے لیے ممبر پہ گئے ہیں. اور اب مولا اترتے ہوئے یہ جملہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تائید لے رہے ہیں کہ تم بھولو گے نہیں. لیکن ایک جملہ اور سنا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو تم وعدہ کرو اور مکر جاؤ. یہ اتنا سنا ہم نے، چلے گئے. ہم مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا مولا یہ کیا گفتگو تھی جو آپ کہہ رہے تھے؟ میں نے یہ جملہ جو سنا ہے. کہا او تم نے آخر کی باتیں سنی، پوری بات نہیں سنی. کہا بات کیا ہے مولا؟ کہا بات بتانے کی ہے اس لیے بتا رہا ہوں. کہا یہ آئے ہمارے پاس بہت پریشان ہے، چونکہ انہوں نے اپنا ایک لشکر نہاون کی طرف بھیجا ہے اور خبر یہ لگی ہے کہ مسلمان کا لشکر مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا ہے، اور جو ان کے لشکر کا اصلی سردار تھا وہ مارا گیا، جس کا نام عمرو بن معدی کرب ہے، مارا گیا. لہذا یہ میرے پاس بھاگے ہوئے آئے ہیں کہ مشکل سے نجات دیجیے. یہ مشکل کشا صرف ہمارے نہیں ہے، تمہارے نے بھی کہا ہے. مشکل کشا، نجات دیجیے. دل کہے گا مولا جب بھیجا انہوں نے تو نجات بھی ہی دلائیں، چھوڑ دی ان کے حال پہ. مولا نے کہا میں جانتا ہوں نہ بھیجنے کی صلاحیت ہے نہ نجات دلانے کی صلاحیت ہے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب اسلام اور مسلمان کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں اسلام اور مسلمان کی بات ہے. اسلام اور مسلمان، وہی واسطہ دیا مجھے کہ اسلام کی آبرو کی بات ہے، مسلمان کی آبرو کی بات ہے. کم سے کم خلیفہ دوم کو اتنا تو پتا تھا کہ اگر اسلام کی کوئی آبرو ہے تو اس کا نام علی ہے. مسلمان کی کوئی عزت ہے تو اس کا نام علی ہے. خود وہ واسطہ دے رہے. کہا مجھے بار بار واسطہ دیا اور کہا کوئی نجات کا راستہ دکھائیے. تو امام نے فرمایا نجات مل سکتی ہے، نجات مل سکتی ہے، اگرچہ تمہارا بھیجا ہوا لشکر اس وقت مصیبت میں گرفتار ہے، مگر نجات مل سکتی ہے. دیر ہی سے کیوں نہ صحیح، اگر صحیح در پہ آؤ تو سہارا دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے. کہا دیکھو تم اگر اپنے بعد کے جو سپاہ ہے
کا جو سردار ہے، لشکر ہے، اگر اسے آواز دے کے کہو تو وہ تمہاری بات سے، چونکہ مانوس ہے تمہارے کلمات سے، تمہارے الفاظ سے، اس لیے متوجہ ہو جائے گا، اور یہ لوگ پہاڑ کی دوسری طرف چلے جائیں تو وہاں سیف بھی ہو جائیں گے اور دوسری طرف سے حملہ کر دیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ مولا لے گئے ممبر کے اوپر۔ کہاں لے گئے؟ ممبر پہ۔ اور ایک جملہ کہا ہے جانے سے پہلے آنے والے اس شخص نے، کہا یقین مانیے علی، اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا اور مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس آ گیا، یہ مجید الماجد سنا رہا ہوں، مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس آ گیا تو میں یہ حکومت و اقتدار آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کہا صحیح؟ کہاں؟ ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں، بس اس لشکر کی آبرو بچ جائے، اس لشکر کی آبرو بچ جائے۔ کہا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ اس جملے کی تائید میں مولا منبر پر لے کے آئے تھے۔ کہا اب یہاں اقرار کرو۔ کہا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ تو امام نے ہاتھ چہرے پہ پھیرا، بس جیسے ہی چہرے پہ پھیرا یہ اپنا لشکر دیکھنے لگے۔ دیکھا لشکر سامنے ہے مسلمانوں کا۔ ہم سے نہ کہو کہ ہم ان کے فضائل یہ بیان کیوں کرتے ہیں، خود ان سے پوچھو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، چشمدید گواہ ہیں، کہ جس کے ہاتھ کا اثر اتنا ہو۔ متوجہ نہیں ہوئے شاید آپ؟ جس کے ہاتھ کا اثر اتنا ہو، خود اس کے بیان کا اثر کیا ہوگا۔ انہوں نے منظر دکھا دیا، انہوں نے سارا منظر دیکھا۔ کہا دیکھ رہے ہو نا، آخری لمحات ہے، جلدی سے آواز دو۔ کہا کیا میری آواز پہنچ جائے گی؟ چونکہ معاملہ مدینے، میری آواز پہنچ جائے گی؟ کہا آواز تو دو۔ نہیں معلوم، مسلمان بھی یہ واقعہ پڑھتا ہے، مسلمان کے خلیفہ بھی موجود، کیسے یہ ہو گیا کہ غدیر میں جب رسول نے آواز دی تو کہا اتنے بڑے مجمع میں پہنچی کیسے؟ مدینے کے منبر سے اگر امام کہہ دے تو وقت کا خلیفہ آواز دے رہا ہے، بات دہامت پہنچ سکتی ہے، بات نہامت پہنچ سکتی ہے۔ اگر وقت کا نبی آواز دے تو ان کے کانوں میں نہیں پہنچتی۔ بس اب دیکھیے، آواز جلدی سے دو۔ آواز دی، کہا لشکر کو فوراً جو ہے اس پہاڑ کی طرف لے جاؤ اور پھر اس کے بعد حملہ کرنا۔ بس ایسا ہی ہوا۔ امام نے اترتے ہوئے کہا یاد ہے وعدہ؟ کہا اتنی مہلت دیجئے کہ یہ خبر آ جائے، اب اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی؟ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی جو شہادت کا محتاج ہو اس کی عدالت کا تو خدا ہی فیصلہ کرے گا۔ سبا پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد خبر آنے دیجئے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ کہہ کے بڑھ گئے۔ مولا نے کہا میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا، اور ایک جملہ جب کہا، جب اس نے کہا خبر آنے دیجئے، کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے وعدے ہوئے، عمل نہ ہوا۔ یہ تو غدیر تو کھلا ہوا مرحلہ تھا، جہاں مسلمانوں نے دیکھا، بیعت بھی کی۔ ہم تو آج تک یہ پریشان ہیں، جب اصول کی بحث چلتی ہے، عقائد کی بحث چلتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو مسند پہ بیٹھ جائے، جس کے بارے میں لوگ معترف ہو جائیں یا ایک نظر ہو جائے،
اتفاق کر لیں وہ حاکم ہوتا ہے. بھائی میں مانتا ہوں, اسی اصول کو مان لو. جس پر لوگ اتفاق کر لیں وہ اسلام کا حاکم بن جاتا ہے. سواء کان فاجرا او فاسقا, چاہے وہ فاجر ہو یا فاسق ہو. اس لیے یہ معیار بنایا گیا کہ وہاں اس سے ہٹ کے کوئی اور معیار نہیں ہے. لیکن کم سے کم لوگوں نے مل کے اتفاق تو کیا. تو اے عزیزو, اگر آپ کی کتاب یہ کہتی ہے جس پہ لوگوں کا اتفاق ہو جائے وہ حاکم اسلامی ہوتا ہے, بتاؤ غدیر میں کس کس نے کیا تھا؟ کیا اتنا بڑا معاملہ حل ہونے کے بعد, اتنی بڑی بیعت ہونے کے بعد بھی اب شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ قابل غور بات ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی منزل خود کہا ہے, لقد اصبحت مولاي مولاي كل مؤمن ومؤمنہ. میں اس واقعے کے اور نشیب و فراز کو بعد میں عرض کروں گا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بار بار دیکھ رہے ہیں مگر پھر بھی واز کر رہے ہیں, پھر بھی نصیحت کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ علی نصیحت مت کیجئے. کہا دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہمارا ہدف اس کے بندے کی رہنمائی کرنا ہے, چاہے دنیا کا شقی ترین فرد ہو. اب اگر دل آپ کا تیار ہو گیا تو سنیے. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا یزید بھی جیسا انسان قابل معاف ہے؟ دقت کیجئے گا جو کہنا چاہتا ہوں. کوئی راستہ ہے جس سے وہ معاف ہو سکے؟ امام کہتے ہیں اگر نماز غفیلہ پڑھے, سنیے گا, اگر نماز غفیلہ پڑھے تو قابل معاف ہو سکتا ہے. کہا آقا آپ کے باپ کا قاتل ہے, امام وقت کا قاتل ہے. کہا دیکھو ہم دنیا کو واز کرنے کے لیے آئے ہیں, لہذا راستے بتانا ہمارا کام ہے. یہ اور بات ہے کہ خدا اسے کبھی توفیق ہی نہ دے گا. ایک سوال پڑھ دے محمد و آل محمد پر. غور کیجئے, امام وقت ہے, وہ اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹتا. جب کوئی اس کے پاس آئے سوال کرے تو جواب دیتے ہیں, اور واضح لفظوں میں کہا کہ ہاں اللہ اسے توفیق ہی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں آل رسول کی کسی نے ایسی توہین نہ کی جیسے یزید نے کی ہے. کسی میں جرات نہ ہوئی کہ آل رسول کا اس طرح سے مذاق اڑائے. باتیں بہت ہوئیں, باتیں بہت رد و بدل ہوئیں, لیکن جو توہین آل رسول کی اس نے کی, حرمت پیغمبر کو جو چاک کیا, اے عزیزو یہ تاریخ اسلام کبھی بھلا نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ پروردگار کے منشا کی خبر امام نے وقت نے دے دی کہ شاید بڑے سے بڑے گنہگار قابل معاف ہو مگر یزید قابل معاف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی, چاہے آپ کا ہم مسلک نہ ہو, مسلمان نہ ہو, جب کربلا کی داستان سنتا ہے تو تڑپ کے روتا ہے. اے عزیزو, کسی کی کسی سے کتنی بڑی دشمنی کیوں نہ ہو جائے, چاہے وہ ہم مذہب نہ بھی ہو, لیکن اگر ہمسائے میں کوئی بچہ پیاسا ہو تو اسے پانی ضرور پلا دیتے ہیں. بچوں سے کوئی انتقام نہیں لیتا.
لیکن یہ وہ کائنات کا شقی ترین انسان ہے جس نے بچوں کو، وہ بھی آل رسول کے، وہ بھی رسول کے گھرانے کے بچے، ان پہ بھی رحم نہ کیا. اور عزادارو، امام مظلوم اپنی مظلومیت کی ایک منزل پہ آ کے جب دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ اکبر نظر آتے ہیں، نہ قاسم نظر آتے ہیں. ہے نا فنظر یمیناً وشمالا، امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، تو ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری اس مصیبت میں میرا ساتھ دے، ہے کوئی میری صدائے استغاثہ پہ لبیک کہے. یہ امام وقت کا جملہ تھا، اس لیے بعض تاریخ اور روایت کہتی ہے ان بچوں نے بھی یہ آواز سنی جو ماں کی شکم میں تھی. کتنا یہ مظلوم امام. اے عزادارو، تو کیسے ممکن تھا کربلا کا ایک مسافر خاموش رہ جاتا؟ امام نے یہ جملہ کہا، ایک بار دیکھا خیمے میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند، چونکہ پیاس کی شدت کا امام کو علم ہے. مجھے لگتا ہے اس واقعے سے کہ اس سے پہلے بھی کربلا میں کچھ بچے پیاس سے شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تبھی امام کے ذہن میں یہ تصور آیا، لگتا ہے کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا. خیمے میں آواز فضا کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ کی آواز کی مظلومیت اتنی تھی کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہا میرے لال کو لاؤ، کہا رباب کی آغوش میں ہے. اے عزادارو، خدا نہ کرے کوئی ماں بچے کے لیے اتنا مجبور ہو جائے. علماء نفسیات لکھتے ہیں، علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ بچہ جس زمانے میں ماں کا دودھ پیتا ہے، سنیے گا عزادارو، دل روئے گا، بچے جس زمانے میں ماں کا دودھ پیتے ہیں، اس زمانے میں اگر بچہ بھوکا ہو کے رونے لگے تو ماں کے سینے میں دودھ بڑھاتا. عزادارو، یہ رباب کتنا مظلومہ ہے. اصغر کو دیکھتی ہے لبوں پہ زبان پھیر رہے ہیں مگر بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. ماں سن رہی ہوں گی، وہ ماں بہتر جملے کو سمجھیں گی. خدا نہ کرے کسی ماں کا گود کا بچہ ہو اور اسے وہ دودھ نہ پلا سکے، نہایت سخت منزل ہوتی ہے. یہی وجہ سینے سے چپکا ہے. کیا کر رہی ہے ماں؟ امام چاہتے ہیں لے لے، لیکن یہ بیوی بچے کو گود سے لگائے ہے. ایک یہی محبت کا ایک لمحہ باقی ہے جو ایک ماں پیش کر. بس حسین نے بڑھ کے کان میں کچھ کہا، بچے نے ماں کی گود چھوڑی، آغا کی گود میں آ گیا. رباب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، لال ماں شرمندہ ہے. لیکن جس انداز سے آقا لے کے چلے، ایک ماں اتنا ہی سوچ سکتی ہے، ایک ماں اتنا ہی سوچ سکتی ہے کہ آقا اس طرح سے اب تک کسی بچے کو نہیں لے گئے، اس طرح لے جائیں گے تو میرے بچے کی مشکل حل ہو جائے گی. ایک جملہ رک کے کہہ دوں، خدا نہ کرے کسی ماں کا اس طرح سے امتحان ہو جیسے رباب کا ہوا. کسی ماں کا اس طرح امتحان ہو جیسے رباب کا. خدایا اگر تیری مصلحت ہے کسی بچے کو واپس بلانے کا تو بہت ہی بچپنے میں اٹھا لے، کیونکہ بچہ جب لب ہلانے لگے،
आंखों का इशारा करने लगे, उंगलियां हिलाने लगे, तो इसकी अदाओं से मानूस हो जाती है। फिर वो बच्चे की हर अदा को याद करके तड़पती है। अज़ादारो असगर 6 महीने के बच्चे, जिसकी बचकानी अदाओं से मानूस हो चुकी है। अब ये बच्चा है जो इमाम लेके जाते हैं, अशकिया समझे कुरान लेके आ रहे हैं। करीब पहुंच के फिर इमाम ने एक वाज किया और उसके बाद देखा जब कोई आगे न बढ़ाओ तो अजीब मजलूमियत है नवासे रसूल की, अजीब मजलूमियत है। कहते हैं कि अगर तुम ये समझते हो मैं इसके बहाने पानी पी लूंगा तो लो मैं इस बच्चे को जमीन पे लगा देता हूं, इस बच्चे को जमीन पे लगा देता हूं। एक लम्हा देखा कि असगर एड़िया रगड़ता है और जबान को लब पे इस तरह फेरता है कि बाज कलिमात में यतलज्जा आया है। यतलज्जा जानते किसे कहते हैं? अरबी में तलज्जा कहते हैं मछली को जब पानी से बाहर निकाल दीजिएगा, मछली को जब पानी से बाहर निकाल दीजिए और आखिरी लम्हात हयात हो तो वो अपने मुंह को खोलती है, बंद करती है। अरबी में जो तलज्जा कहते हैं, गज़ब हो गया। असगर का ये अंदाज देखकर हुसैन तड़प गए। बच्चे को उठा लिया, ए मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के फर्जंद, हुज्जत तमाम। जैसे ही आगोश में लिया, अशकिया रो रहे थे। उमर साहब ने कहा हुर्मला इख्तकलमल हुसैन, खुदा न करे किसी बाप की आगोश में उसका नन्हा बच्चा, और इस तरह से तीर आके लगे कि गले को छेदता हुआ बाप के बाजू में पैबंद हो। पहला करबला का ये शहीद है जिसे आका हुसैन लेके जब खैमे की तरफ बढ़े, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ल बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्र। करबला के किसी भी शहीद पर ये अंदाज़ हुसैन न देखा जो असगर में देखा। बाज़ उलमा कहते हैं ये इमाम में कोई ज़ाफ या कमजोरी नहीं आ गई थी, बल्कि वक्त का इमाम एक मां की तसल्ली के लम्हात तलाश कर रहा था कि एक मां रबाब को कैसे आराम देंगे। उसे तो खबर भी नहीं, असगर गुजर गया। लेकिन अज़ादारों वक्त आया, जनाब असगर को लेके खैमे में पहुंच गए। सकीना सबसे पहले आई, बाबा भैया पानी पी चुका, भैया को पानी मिल गया। इमाम खामोश, कुछ नहीं बोलते। बाबा मैं आपसे शिकायत ना करूंगी, मेरे असगर को पानी मिला या ना। जैसे ही सुकून देखा, अबा का दामन उठाया, सर पीट लिया। मरहबा। अब एक मां क्या कर सकती है? वो तो यही सोच रही होगी मेरा बेटा पानी पी के आया है, मगर देखा से शोभे से गला छिद चुका है। अब लगाइयो नारिया बनैया। ए मेरे लाल, क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते? अरबी में नहर अजीजों ऊंट को किया जाता है। 6 महीने के बच्चे का गला होता कितना।
की गोदें आबाद है, खुदा सलामत रखे। अपने बच्चे को गोद में लेके रबाब की मजलूमियत का एहसास करे। शायद यही वजह थी कि एक मां को तसल्ली रहे, इमाम ने अली असगर को पुश्ते खैमा दफन कर दिया। और इमाम जानते हैं शरीयत के आदाब में है कि मैयत को दफन करने के बाद पानी डालना मुस्तहब है। जब बदन में पानी खुश्क हो तो आंसू नहीं आता। ये आका कितना रोया मैं नहीं जानता, आंसुओं से ये मुस्तहब अमल अंजाम दिया। लेकिन हाँ आज़ादारों, दफन करने को तो आका ने दफन कर दिया। मैं आखिरी जुमला कह के और आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूं। ये पहला असगर शहीद करबला का जिसे आका ने लाके कब्र की शक्ल में दफन किया कि एक मां को तसल्ली हो सके, वरना रबाब के लिए नहायत सख्त मंजिल थी। मगर अज़ादारों वो लम्हा भी आया कि इस बच्चे को छोड़ा नहीं गया। नेज़े की अनी चुभ होते हुए असगर की लाशें मुबारक को निकाली। खुदाया किसी मुसलमान के भी जनाजे को ऐसा नहीं करते कि जाए कि इमाम हुसैन का मज़ादारों गला कटा उधर फिजा की फरियाद, रबाब तुम्हारे बच्चे की खैर। अब मज़ादारों इसका असर देखेंगे। जो जुमला आखिरी कहना चाहता हूं सुनिएगा कि जब ये जनाब रबाब मदीने आई हैं और दुनिया से गुजर गई हैं और जनाब फिजा इन्हें गुस्ल दे रही थी, तो एक मरतबा फिजा ने इमाम को खबर भेजी, मौला रबाब के गले में कोई तावीज है, रबाब के गले में कोई तावीज है, का लाया जाए। अज़ादारों सुनेंगे आप, एक मर्तबा इमाम ने जैसे ही तावीज को खोला सर को पीट लिया। बताए क्यों? उसमें कुछ और ना था, असगर के जले हुए झूले की कुछ लकड़ियां थी जिसे करबला से रबाब लेकर आई थी।